السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ رمضان کی روزوں کی فضیلت کو ہم لوگ دیکھ رہے تھے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان چیزوں کو بھی کچھ کوشش کریں گے دیکھنے کی کہ کون سی ایسی باتیں ہیں، کون سی ایسی احادیث ہیں جن کو جو ضعیف اور جن کا جو ضعیف ہیں اور ان کو بڑی فراوانی سے ہمارے معاشرے کے اندر پھیلایا جا رہا ہے اور بتایا جاتا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی حدیث کو زیادہ سے زیادہ آگے نہ پھیلایا جائے۔ ہم ان حدیث کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ کون سی احادیث ہیں جو ہم نے اکثر اوقات سنی ہوں گی، آپ میں سے سب نے تقریباً، تو ہم ان احادیث کو ریفرنس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ وہ احادیث کیوں ضعیف ہیں۔ پہلی جو حدیث ہے وہ حدیث کیا ہے کہ جس نے بغیر کسی عذر اور بیماری کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، وہ ساری زندگی بھی اس کی قضا دیتا رہے تو اس کی قضا ادا نہیں ہوگی۔ یہ روایت امام بخاری نے تعلیقاً روایت کی، یعنی کہ تعلیقاً عذر کے تحت انہوں نے یہ روایت کی، لیکن اس کے بارے میں حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ اس روایت میں 3 علتیں ہیں، یعنی کہ 3 پرابلمز ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ایک اضطراب ہے، دوسری ابو المطوس راوی کی جہالت، اور تیسری ابو المطوس یعنی کہ جس کے ریفرنس سے یہ حدیث آئی، اور تیسری یہ شک کہ ابو المطوس کے باپ کا حضرت ابو ہریرہ سے سماع ثابت ہے یا نہیں، یعنی کہ انہوں نے ڈائریکٹلی یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے سنی یا نہیں سنی۔ تو اس لیے ان 3 وجوہات کی بنا پر اس حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا، اور شیخ البانی کے نزدیک بھی یہ روایت ضعیف ہے، چنانچہ انہوں نے اسے ضعیف ابی داؤد، ضعیف ترمذی، ضعیف ابن ماجہ اور ضعیف الجامع میں نقل کیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے کہ وہ کیا ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں رمضان کے روزے رکھنا دوسری جگہوں کے مقابلے میں 1000 رمضان سے افضل ہے۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں روزے رکھنے کی کوئی خاص زیادہ بڑی فضیلت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو باقی لوگ رہتے ہیں وہ اس فضیلتوں سے محروم ہو جائیں گے، اور مکہ میں رہنے والے لوگ اور مدینہ میں رہنے والے لوگوں کو مزید زیادہ فضیلتیں ملیں گی عام لوگوں کی نسبت۔ مکہ مکرمہ میں نماز کی، خانہ کعبہ میں نماز کی اور مسجد نبوی میں نماز اور عبادت کی جو فضیلتیں ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی ہیں، لیکن ان فضیلتوں کو آپ اس علاقے سے تشبیہ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو اس علاقے کے اندر مرج کر دیں کہ اس علاقے میں جو بھی لوگ رہیں گے ان کو 1000 رمضان کے برابر ان کو ثواب ملے گا۔ اگلے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، تو وہ کیا ہے کہ مکہ مکرمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا، پیاس کی شدت سے وہ سخت نڈھال ہو گئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ پھر دوپہر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ وہ مرنے لگی ہیں، اتنی شدت سے نڈھال ہوئی ہیں روزے کی حالت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں عورتوں کو بلوایا اور ایک بڑا پیالہ منگوایا اور باری باری دونوں سے کہا اس پیالے میں کیا کرو، تو دونوں نے خون اور پیپ کی قے کی، دونوں کی قے سے پیالہ بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں یعنی کہ کھانے پینے سے تو روزہ رکھا، اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے روزہ کھولتی رہیں، یا آپس میں بیٹھی ہوئی لوگوں کا گوشت کھاتی یعنی غیبت کرتی رہتی تھیں، روزہ رکھنے کے باوجود بھی غیبت کی حالت میں ہوتی تھی، ہر وقت غیبت کرتی رہتی تھیں۔ روزے میں ہم جانتے ہیں کہ ویسے بھی انسان کو غیبت سے پرہیز کرنا چاہیے، اور روزے میں تو لازماً انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، ہر وقت ہی پرہیز کرنا چاہیے لیکن یہ روایت اس لیے یہ روایت ضعیف ہے اور یہ درست نہیں ہے، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسوب کرنا قطعاً درست نہیں ہے، بالکل درست نہیں ہے۔ غیبت کو اکثر اوقات کسی چیز کو اپنے اندر سے ختم کرنے کے لیے ایسی روایات اور ایسی احادیث اپنے پاس سے گھڑ لیتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کے بیچ میں وہ ایک خوف ڈال سکیں تاکہ وہ لوگ نہ کریں۔ تو ہم ایسے بھی ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ یہ کس کے ایکول ہے، اگر آپ لوگ ایسے کریں گے تو اس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسوب کر دینا یہ بہت بڑا گناہ اور فسق ہے، اور فسق کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھنے والا ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
اس لیے یاد رکھیے کہ جب بھی کبھی آپ کوئی حدیث کے بارے میں بات کرنے لگیں، نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا اللہ سے کوئی بھی بات منسوب کریں، تو قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہوئے اس چیز کی بار بار چھان بین کر لیا کیجئے کہ وہ آیا کہ درست ہے کہ کہیں غلط ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے لیے باعث نجات کے بجائے ہمارے لیے باعث عبرت بن جائے اور ہمارے لیے وہ ہمیں مشکل میں ڈال دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اس عمل کی وجہ سے ہماری بخشش نہ کرے۔ احادیث کو شیئر کرتے وقت بہت دھیان اور کا معاملہ کیا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رمضان المبارک میں داخل کرے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اتنی ہمت اور طاقت دے اور ہمارے ایمان کو اتنا مضبوط کرے کہ ہم اس رمضان کو بہترین طریقے سے گزار سکیں اور اس کی تمام برکتوں سے مکمل طور پر فیضیاب ہو سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔